السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر اللہ الى من جر ثوبہ خیلاء، متفق علیہ۔ پیارے سامعین، درس حدیث کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ کا بھائی آفاق احمد سنابلی۔ پیارے ناظرین، درس حدیث کے اس پروگرام میں ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب بلوغ المرام میں، جو سب سے آخری کتاب کتاب الجامع ہے، اس کے اندر جو احادیث انہوں نے ذکر کی ہے، انہی احادیث کا معنی، مفہوم اور اسی طریقے سے ان احادیث کے اندر موجود عظیم پیغامات۔ پیارے سامعین، کتاب الجامع کا سب سے پہلا باب باب الادب، اور باب الادب کی 5 احادیث، باب الادب کی کل 6 یا 7 احادیث پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ آج ہماری گفتگو جس حدیث پر ہے، اس حدیث کے راوی صحابی رسول ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ اس سے پہلے باب الادب کی حدیث نمبر 5 میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا مختصر تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا اگر کوئی اس سے زیادہ معلومات حاصل کرنا چاہے تو صحابہ کرام کی سوانح حیات پر لکھی گئی کتابوں کی طرف رجوع کرے، چونکہ اس مختصر سے درس میں ہر صحابی کی مکمل تفصیلی سوانح حیات ذکر کرنا ناممکن ہے۔ پیارے سامعین، آج میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث پر ہم کئی زاویے سے گفتگو کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہ کہ یہ حدیث کتب احادیث کی کن کتابوں کے اندر موجود ہے، تو اختصار کے ساتھ یہ کہ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ایک ہی راوی سے یہ حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اسی کو کہا جاتا ہے محدثین کی اصطلاح میں متفق علیہ روایت۔ پیارے سامعین، سب سے پہلے ہم حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں ان پر ہم غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان الفاظ کا معنی و مفہوم کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ينظر اللہ، یعنی اللہ رب العالمین نہیں دیکھے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے لا ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ نظر رحمت ولطف واحسان، کہ اللہ رب العالمین رحمت کی نگاہ سے اور اسی طریقے سے لطف احسان کی نگاہ سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن نہیں دیکھے گا۔ اگلا جو لفظ ہے وہ ہے اِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ، کنایۃ عن عطالۃ الثوب واسبالہ، یعنی یہ اشارہ اس جانب ہے اس لفظ کا اِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ، یعنی اس جانب اشارہ ہے کہ جو شخص اپنا کپڑا ٹکنے سے نیچے گھسیٹ کر چلے گا، لٹکا کر چلے گا، اس کی طرف اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ آخری لفظ اس حدیث کا ہے خیلاء۔ خیلاء کا معنی ہے تکبر، یعنی وہ شخص جو کبر اور اعجاب، خود پسندی میں کی بنیاد پر اپنا کپڑا ٹکنے سے نیچے لٹکا کر چلے گا، اللہ رب العالمین اس شخص کی جانب رحمت کی نگاہ سے کل قیامت کے دن نہیں دیکھے گا۔ یہ تو ہماری گفتگو ہوئی اس حدیث کے اندر جو الفاظ استعمال تھے ان کا معنی۔ اب آئیے پیارے سامعین، ہم اس حدیث کا
ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس شخص کی جانب رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا جو شخص کبر تکبر کی بنیاد پر، خود پسندی کی بنیاد پر اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا۔ اس شخص کے جانب اللہ رب العالمین رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، یعنی کل قیامت کے دن جب ہر انسان اللہ رب العالمین کی رحمت کا محتاج ہوگا، تو ایسا شخص جو اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکا کر کبر کی بنیاد پر چلے گا، وہ شخص اللہ رب العالمین کی رحمت کی نگاہ سے محروم ہوگا۔ پیارے سامعین، اس حدیث کے الفاظ اور اسی طریقے سے حدیث کے ترجمے کے بعد اب باری آتی ہے کہ اس حدیث کے اندر جو مسائل بیان کیے گئے ہیں ان پر گفتگو کی جائے۔ پیارے ناظرین، اختصار کے ساتھ میں اس حدیث سے متعلق تین مسائل پر گفتگو کروں گا۔ چونکہ وقت بھی کم ہوتا ہے، 7 سے 8 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں مجھے اپنی گفتگو بھی ختم کرنی ہوتی ہے تاکہ لوگ اکتاہٹ کے بھی شکار نہ ہو، ورنہ پھر حقیقی مطلب یہ ہے پیارے سامعین کہ اگر صرف ایک حدیث پر گفتگو کی جائے تو ایک دن بھی ناکافی ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند الفاظ میں اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ دیا کرتے تھے کہ انسان اگر ان الفاظ پر غور کرتا رہے اور ان کے اندر جو پیغامات موجود ہیں ان پر لکھتا رہے، پڑھتا رہے، تب بھی ان کا کما حق ادا نہیں کر سکتا۔ پیارے سامعین دیکھیں، سب سے پہلا مسئلہ جو اس حدیث سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے تو کیا وہ شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے یا نہیں، یا اسی طریقے سے کہہ لیں کہ اس کا یہ عمل حرام شمار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ پیارے سامعین دیکھیں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے، کتاب الکبائر، اور کتاب الکبائر میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کا بھی ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے تکبر کی بنیاد پر لٹکاتا ہے تو وہ اس شخص کا یہ عمل گناہ کبیرہ میں شمار کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے کچھ احادیث بھی ہیں جو احادیث اس جانب اشارہ کرتی ہیں کہ ایسا کرنے والے شخص کا عمل گناہ کبیرہ میں شمار کیا جائے گا اور اس کا یہ عمل حرام شمار کیا جائے گا۔ چنانچہ سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ وہی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کی ہے، اس کے راوی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ رب العالمین اس شخص کی جانب رحمت کی نگاہ سے کل قیامت کے دن نہیں دیکھے گا جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا۔ اور اسی طریقے سے پیارے ناظرین ایک اور حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، یعنی جو شخص اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا تو ٹخنے سے نیچے جتنے حصے تک کپڑا لٹک رہا ہوگا اتنا حصہ جہنم میں ہوگا۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی الجامع الصحیح کے اندر اس حدیث کو لکھا ہے۔ تو پیارے سامعین، ان دونوں احادیث کو اپنے سامنے رکھ کر یہ بات کہی جا سکتی ہے اور یہ بات صحیح بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا کپڑا تکبر کی وجہ سے ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے تو اس کا یہ عمل گناہ کبیرہ میں شمار کیا جائے گا۔
اور اسی طریقے سے علماء نے اس بات پر انہی احادیث کو اپنے سامنے رکھ کر اس بات پر اجماع بھی نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا ٹکنے سے نیچے لٹکاتا ہے تو وہ شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ پیارے سامعین، اگلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا عورتیں بھی اس حکم میں شامل ہیں کہ وہ بھی اپنا کپڑا ٹکنے سے نیچے لٹکائیں گی؟ تو اس میں جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ عورتیں اس حکم سے الگ ہیں، ان کے لیے شریعت نے الگ تعلیم دی ہے، اور وہ تعلیم کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وہیں پر تھیں، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، اور وہ سوال کیا تھا؟ فقالت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قال يرخين شبرا فقالت إذا تنكشف أقدامهن قال فيرخينه ذراعا لا يزيدن عليه۔ اس حدیث کو، اس روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طریقے سے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی کتب حدیث میں ذکر فرمایا ہے۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ٹکنے سے نیچے اگر کپڑا لٹک رہا ہے تو وہ حصہ جہنم میں ہے، اور اس کی آپ نے اجازت نہیں دی، اور اس شخص کی جانب اللہ رب العالمین رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، تو یہ آپ بتلائیے کہ عورتیں کیا کریں؟ عورتیں اپنا کپڑا کس طریقے سے پہنیں؟ ان کا کپڑا ان کے پیر میں یعنی کہاں تک ہونا چاہیے؟ گھٹنے تک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنا کپڑا اپنے گھٹنے سے ایک بالشت لٹکا لیں گی۔ پھر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک بالشت اگر وہ لٹکاتی ہیں تو ان کا قدم مکمل طور پر ڈھکے گا نہیں، بلکہ ان کا قدم دکھائی دے گا، اور یہ شریعت کی تعلیم ہے کہ عورت اپنا قدم بھی ڈھک کر رکھے گی، چھپا کر رکھے گی، اور یہاں پر اگر ایسا کرتی ہے ایک بالش سے اس کے قدم دکھائی دینے لگیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایک ہاتھ کر لے، یعنی ایک زہرا کے برابر وہ اپنا کپڑا لٹکا لے، لیکن اس سے زیادہ نہ کرے۔ تو خلاصہ کلام پیارے سامعین، عورت سے متعلق یہ ہوا کہ عورت اپنا کپڑا اتنا لٹکائے گی جس سے اس کے دونوں قدم یعنی اس کا قدم ڈھک جائے، کیونکہ عورت کو اپنا قدم بھی چھپا کر کے رکھنا ہے۔ اس وجہ سے عورت اس حکم سے الگ شمار مانی جائے گی حدیث رسول کی بنیاد پر، اور اس کے لیے یہ حکم ہوگا کہ عورت اپنا قدم ڈھک کر رکھے گی، چھپا کر رکھے گی، اور اتنا کپڑا لٹکائے گی جس سے اس کا قدم ڈھک جائے، اس سے زیادہ کی اسے اجازت نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی عورت اپنا قدم ڈھکنے کے بعد اس سے زیادہ اپنا کپڑا لٹکاتی ہے تو وہ حدیث رسول کی نافرمانی کرتی ہے، اور اس سے باز رہنا چاہیے۔ آخری گفتگو اس حدیث سے متعلق ہماری یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص تکبر کی وجہ سے کرتا ہے، تو چنانچہ اسی لفظ تکبر کی وجہ سے علماء کے مابین دو طرح کے آراء پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی رائے جو ہے وہ قاضی ایاز، ابن العربی مالکی، ابن حجر الاسقلانی رحمہم اللہ، اور اسی طریقے سے علامہ البانی، شیخ ابن باز، علامہ ابن عثیمین رحمہم اللہ کی ہے، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چاہے کوئی شخص تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا لٹکائے یا بغیر تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا لٹکاتا ہے، اگر وہ شخص اپنا کپڑا ٹکنے سے نیچے لٹکاتا ہے، چاہے تکبر ہے یا تکبر نہیں ہے،
تو اس کا یہ عمل گناہ کبیرہ میں شمار کیا جائے گا اور عمل حرام کا وہ شخص ارتکاب کر رہا ہوگا۔ لیکن اس کے بالمقابل کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص تکبر کی وجہ سے لٹکاتا ہے تو اس کا یہ عمل حرام شمار کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ وہ شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا نہیں لٹکاتا بلکہ ایسے ہی اپنا کپڑا اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکا کر چل رہا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ شخص ایک مکروہ عمل کر رہا ہے اور اس سے باز رہنا چاہیے، نہ کہ یہ کہا جائے گا کہ اس کا یہ عمل حرام ہے۔ خلاصہ کلام پیارے سامعین یہ نکلا کہ چاہے آدمی تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا لٹکائے یا بغیر تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، دونوں شکلوں میں اس کا یہ عمل گناہ کبیرہ میں شمار کیا جائے گا اور اسی طریقے سے اس کا یہ عمل حرام میں شمار کیا جائے گا۔ ایک مسلمان کو اس سے باز رہنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ مسلمان ٹخنے سے نیچے اپنا کپڑا لٹکاتا ہے تو ایک طرح سے کہہ لیں کہ اس کے اندر اسراف پایا جاتا ہے اور اسراف یعنی ناجائز خرچ کرنا یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اس مسئلے پر تھوڑی اور تفصیل سے جاننے کے لیے دکتور بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مستقل طور پر ایک رسالہ لکھا ہے اور اس کا نام ہے حد الثوب والعذرت وتحریم الاسبال ولباس الشہرت، اور اس کے اندر انہوں نے اس حدیث پر اس مسئلے سے متعلق بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کو اسراف سے باز رہنا چاہیے اور وہ تمام جو امور اسے خود پسندی میں مبتلا کر دیں اس سے بھی اسے باز رہنا چاہیے۔ بعض حالتیں استثناء ہے، جیسے انسان کو کسی ضرورت ہے کہ اسے اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکانا پڑ رہا ہے یا پھر حالت جنگ میں ہے، تو اس طرح کی جو شکلیں ہیں اس میں جائز ہے، لیکن عام حالتوں میں اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکانا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔